السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبنستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، دوستو، آج کی تازہ ترین اور خاص ویڈیو میں آج کا ایک خاص پیغام لے کر آپ کے حضور اور آپ کے درمیان آیا ہوں۔ جھوٹ کا بولنا، جھوٹ کا کہنا اور جھوٹ کا لکھنا شریعت اسلامیہ نے ناجائز قرار دیا ہے اور سختی کے ساتھ اس کی ممانعت آئی ہے، بلکہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے سخت سے سخت ترین وعیدیں بھی قرآن و حدیث کے اندر مکمل نازل ہوا ہے۔ لیکن دوستو، بعض ایسے مواقع ہیں جہاں پر جھوٹ کا بولنا جائز ہے، درست ہے اور وہاں پر بولا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے مواقع ہیں، وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کو شریعت اسلامیہ نے جائز قرار دیا ہے؟ میں آپ کو پورا ویڈیو بتاؤں گا، پوری بات بتاؤں گا۔ اس سے قبل کہ میں بات بتاؤں، آپ سے گزارش ہے پوری ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوست، احباب، رشتہ دار کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ تو پہلی بات، جہاں پر جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا گیا، اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس کے راوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان سے مروی ہے کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس وینمی خیرا او یقول خیرا، کہ جھوٹا وہ شخص نہیں ہے جو خیر کی بات کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ جو دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، مثال کے طور پر دو شخص ہے، ایک ہی برادری کے ہے، ایک ہی قوم کے ہے، ایک ہی سماج کے، ایک ہی معاشرے سے، لیکن کافی دنوں سے ان کے اندر رنجش ہے، کدورتیں ہیں، تکلیف ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بالکل بند ہے۔ لہٰذا اگر یہ شخص پہل کر کے وہاں پر دونوں کو سے یکے بعد دیگرے ملاقات کرتا ہے اور ایک شخص کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ارے فلاں شخص تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، فلاں شخص تو آپ کے بارے میں جو ہے محبت کی باتیں کر رہا تھا، آپ کے تعلق سے اچھی اچھی باتیں اپنے دلوں سے نکال رہا تھا، اپنی زبان سے جو ادا کر رہا تھا، وہ آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے پھر دوسرے شخص کے پاس جائے اور پہلے شخص کے بارے میں کہے کہ ارے وہ شخص تو آپ کے بارے میں تعریف کر رہا ہے، اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ شخص تو بہت نیک ہے، ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہے، لہذا انہوں نے سلام کہا ہے۔ اب دونوں کے دلوں کے اندر جو ہے، دونوں کے تعلق سے، ایک دوسرے کے تعلق سے ایک محبت، ہمدردی، شعور پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص اور ایسے مقام پر جھوٹ بولنے والا، جنہوں نے جھوٹ کا سہارا لے کر دو فرد کے درمیان جو ہے صلح کروایا ہے، تو ایسے شخص کے درمیان جھوٹ بولنے والا اور ایسا کام کرانے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب نہیں کہا، بلکہ وہ نیکی کا کام ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مقام وہ ہے جو جنگ کے موقع پر یا کسی لڑائی جھگڑے کے موقع پر اگر کوئی ظالم شخص ہے، شریر ہے، اور ایک مظلوم آدمی کی اور جو بالکل بے گناہ ہے ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے سرانے میں اور تمہارے گھر کے پاس یا تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کو پناہ دے دیا، اپنے گھر کے اندر چھپا دیا، تو وہاں پر چھپا لینے کی وجہ سے اگر وہ ظالم شخص آیا اور پوچھا کہ وہ شخص تمہارے یہاں موجود ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، موجود نہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے یہ بات، آپ جان رہے ہیں، آپ خود ہی چھپائے ہیں، لیکن آپ نے اس مظلوم شخص کی جان بچانے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لیا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے ایسے جھوٹ کو بھی جھوٹ نہیں کہا، کیونکہ انہوں نے ایک مظلوم شخص کی جان بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مقام ہے جو شخص کسی میاں بیوی، شوہر بیوی کے درمیان تنازع ہے، تفرقہ ہے، محبت نہیں ہو رہی ہے، تو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، مطلب کوئی شخص ایسے کام کے اندر مبتلا ہے، مثال کے طور پر کوئی شوہر نے شادی کر لیا ہے، بیوی کو معلوم نہیں ہے، بیوی کو جب پتہ چلا تو یہ کہتی پھرتی ہے کہ تم نے شادی کر لیا ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو، تمہارا زیادہ تر وقت جو ہے وہاں گزرتا ہے، تو شوہر کو یہ بات معلوم ہے، بخوبی معلوم ہے، لیکن اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے، محبت رکھنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے
اگر اس مقامات پر جھوٹ کہتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ تمہیں غلط خبر ملی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لہذا بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر ایسا کہتا ہے تو اسے بھی جو ہے ایسی جگہ پر بھی جھوٹ بولنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یہ 3 مواقع ایسے ہیں جہاں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو پر عمل کریں گے۔ لہذا بعض علماء نے ایسے مواقع پر بھی یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کے 2 معنی ہو، ذو معنی ہو، ایک معنی قریب کا معنی ہو جس سے جو ہے قریب والے شخص وہ مراد لے، اور ایک دور کا معنی ہو جو بولنے والا نیت اس کی کچھ اور ہو لیکن سننے والے نے اس کی نیت میں کچھ اور ہو، وہ اس کا معنی کوئی دوسرا مراد لے لے، ورنہ تو جھوٹ بولنے کی سخت ممانعت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو پر، آج کی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔